یہ ہے یہ بندگی، اس کا نام ہے کہ یہ نہیں کہ بھاگے جا رہے ہیں ادھر ادھر، فلاں سے غیبت، فلاں سے رو رہے ہیں کہ ہائے کیا ہو، ارے ہائے ہائے اللہ کو سناؤ. تو ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی پریشانی آئے گی تو پاگل ہو جائیں گے، بھاگے بھاگے پھریں گے، جائیں گے دنیا بھر کے انسانوں کے پاس جائیں گے، مگر اپنے مالک کے پاس 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر دعا مانگنے کی جس کو توفیق ہو جائے نہیں ہوتی، کم لوگوں کو ہوتی. حالانکہ سنت یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آتی تھی، اذا حضبہ امر تو کیا ہوتا، فزع الی الصلاۃ، گھبرا کر آپ جلدی سے نماز کی طرف جاتے تھے، نماز کے کر کے اللہ سے اپنا غم رو لو. بیوی بیمار، بچہ بیمار، کوئی حاسد محلے کا اللہ پریشان کر رہا ہو، کوئی تنگی معاش کی ہو، قرضے کی فکر ہو، لڑکی کا رشتہ نہ مل رہا ہو، ہزاروں غم ہے انسان کو، لیکن 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھو اور اول آخر درود شریف. اور ترمذی شریف کی اگر وہ روایت بھی یاد ہو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والی دعا جو مسنون دعا میں بھی ہے، میرے ہاں ملتی ہے کتاب مسنون دعا، دعائے مسنونہ، اس کے اندر بھی یہ دعا لکھی ہے. علامہ شامی نے جلد اول میں لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو کوئی حاجت پیش آئے، چاہے وہ انسان سے پیش آئے یا اللہ سے پیش آئے، ان کانت لہو حاجت الی اللہ او الی الناس، چاہے اللہ سے فریاد کرنا ہو یا کسی انسان ہی سے کام پڑ جائے، تو 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجۃ هی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. تو بھائی اس کو یاد کرو، یہ چیزیں یاد کرنے کی عمل سیکھنے کی ضرورت ہے. خالی آواز سن کے آپ لوگ چلے گئے، ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا آواز ہوتا ہے، سبحان اللہ تو ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پر ان چیزوں کو سیکھیے، ان کو یاد